پھر تشریف فرما ہوئے ہیں. فرمایا جنہوں نے قرض لینا ہے بتاتے جائیں، بوریاں لاتے جائیں، میں اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے دوں گا. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. جناب جابر کہتے ہیں میں حیران تھا، قرض خواہ اتنے ہیں اور ان کا قرض اتنا زیادہ ہے کہ یہ ساری ڈیریاں بھر دی جائیں بوریاں پھر بھی میرا قرض ادا نہیں ہوگا. پر میں حیران ہوا، قرض خواہوں کی بوریاں ختم ہو گئی، قرض خواہوں کا مطالبہ ختم ہو گیا. حضور ابھی پہلی ڈیری کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اعلان کرو کسی اور نے بھی قرض لینا ہے. سب نے کہا جی قرض ادا کیا. حضور اٹھے، فرمایا جابر اپنی ڈیری کا بھی وزن کر لو، جتنی کھجوریں رکھی تھی اس سے کم تو نہیں ہوئی. جابر اس ڈیری کا بھی وزن کر لو. جابر کہتے ہیں میں نے جب دوبارہ اس ڈیری کا وزن کیا، اللہ کی قسم ہے ذرہ برابر وزن میں کمی نہیں ہوئی تھی. اب جس نقطے کے لیے میں نے یہ ساری حدیث بیان کی، یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے بیان کی. حضرت جابر کہتے ہیں میرا دل بڑا خوش ہوا، قرض بھی ادا ہو گیا ہے اور اب میرا اصل مال بھی سارا بچ گیا ہے. میرا جی چاہتا تھا میں حضور کی شان جا کے اب دوسرے صحابہ کو سناؤں. نہیں آپ سمجھے، حضرت جابر کی خواہش کیا تھی؟ میں حضور کی یہ شان دوسرے صحابہ کو جا کے جب شان سنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نعت ہو جائے گی، نعت سنانے جائیں گے. جابر کہتے ہیں میں نے منتخب کیا سب سے پہلے شیخین کو نعت سناؤں گا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم. جابر کہتے ہیں میں ان دونوں صحابہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے جا کے سارا واقعہ سنایا کہ حضور نے تو تمام قرض خواہوں کا قرض ادا کر دیا اور پہلی ڈیری سے بھی ذرہ برابر وزن کم نہیں ہوا. جانتے ہیں شیخین کریمین نے جواب کیا دیا؟ شیخین نے جواب دیا اے جابر جب حضور تیرے ساتھ جا رہے تھے ہمیں تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا، ہمیں تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ لینے والوں کی جولیاں تنگ پڑ جائیں گی، دینے والے کی سخاوت ختم نہیں ہوگی. لینے والوں کے برتن بھر دیے جائیں گے. حضرت جابر کی خواہش کیا ہے؟ میں حضور کی شان سناؤں، میں حضور کی شان دوسروں کو سناؤں. اور آج اہل سنت کی وہی خواہش ہے جو حضرت جابر کی خواہش تھی. آج اہل سنت کی وہی خواہش ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ کی خواہش تھی کہ وہ حضور کی شانیں سنانے کے لیے صحابہ کے پاس آئے. اور پھر صحابہ نے شان سن کے اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی جانتے تھے جب حضور تیرے ساتھ چل پڑے ہیں تو اب تیرا کام بنا کے ہی لوٹیں گے. حضور جس کے ہو جائیں پھر اسے کمی کیا رہ سکتی ہے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. صحابہ نے کہا ہم تو پہلے ہی جانتے تھے حضور چل پڑے ہیں، اب جابر کا کام بنا کے آئیں گے. میرے آقا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تو شیخین نے حضور کی ثنا، حضور کی نعت سن کے جو ان کا رد عمل تھا، جو ان کا تبصرہ تھا، اہل سنت اس پہ بھی کاربند ہے کہ جب حضور کی نعت سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. مجھے ایک دوست کہنے لگے تم حضور کا ذکر بڑے کرتے ہو، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا انصاف سے کام لو، جتنا ذکر اللہ کا ہماری محفلوں میں ہوتا ہے تمہاری محفلوں میں نہیں ہوتا. ہمارے ہاں علماء حضور کی نعت بیان کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، سامعین کہتے ہیں یہ کس کا ذکر ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ کا ذکر ہماری محفلوں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور کتنی کثرت سے ہو رہا ہے، کتنی کثرت سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب میں جو جملہ آپ کی خدمت میں بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم تو حضور کی نعت کے ذریعے حمد پڑھوا رہے ہیں. کاش کوئی میرے اس جملے کو سمجھ سکے. آپ حضور کی نعت سنتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، تو نعت سے حمد تک پہنچ گئے یا نہ پہنچ گئے؟ نعت سن کے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو نعت سن کے پھر اللہ کی تعریف آپ کر رہے ہیں. پتا چلا ہمارے ہاں نعت ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ کی شان بیان کروانے کا.
اب بتائیں جس ذریعے سے اللہ کا ذکر ہو اس ذریعے کو شرک کہو گے؟ جس ذریعے اور جس واسطے سے اللہ کا ذکر ہو اس ذریعے اس واسطے اس سبب کو بدعت اور شرک کہو گے؟ جناب حسن رضا خان بریلی نے کیا خوب لکھا ہے، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ گویا حضور علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہی محفل نعت کا مقصد ہے، مدینہ منورہ میں اللہ کا محبوب رہتا ہے، اور کسی کے محبوب کی شان بیان کی جائے محب خوش ہو جاتا ہے۔ آج آپ صاحبان رحمت میں بیٹھے ہیں، انوار و تجلیات کی برسات میں بیٹھے ہیں، اور یقیناً جو بھی حضور کی شانیں سن کے خوش ہوتا ہے اللہ اسے دو جہان میں شانیں عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب یوشع بن نون کو لے کر حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ 15ویں سپارے کا آخری رکوع، 16ویں کا پہلا رکوع۔ حضرت خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون ناشتہ ایک تھیلے میں بند کیا، مچھلی بنی ہوئی تھی، اسے کپڑے میں لپیٹا، جناب یوشع بن نون کو دیا، فرمایا راستے میں ناشتہ کر لیں گے۔ یوشع بن نون پیچھے چل رہے ہیں، حضرت موسیٰ آگے ہیں۔ راستے میں ایک دریا کے قریب سے گزرے، مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں کود گئی۔ مردہ مچھلی آگ پہ بنی ہوئی تھی، زندہ نہیں تھی، تھیلے میں بند تھی، وہ زندہ ہوئی، اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، اور دریا میں جدھر وہ جا رہی ہے پانی میں سرنگ بناتی ہوئی جا رہی ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے یہ واقعہ دیکھا لیکن حضرت موسیٰ سے بیان نہیں کیا، یہ پیچھے چل رہے تھے، حضرت موسیٰ آگے تھے۔ کچھ فاصلے پہ جا کے حضرت موسیٰ نے فرمایا یوشع بن نون وہ مچھلی لاؤ، ہم ناشتہ کریں۔ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، کوئی من گھڑت قصہ کہانی نہیں، حوالہ دوبارہ دے رہا ہوں، 15ویں سپارے کا آخری رکوع، 16ویں کا پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں، یہی واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع بن نون وہ مچھلی لاؤ، ہم ناشتہ کریں۔ عرض کیا حضرت وہ فلان دریا کے پاس سے جب ہم گزرے تھے مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو پھر واپس چلتے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ جناب یوشع بن نون نے عرض کیا حضرت آپ تو کہتے تھے منزل بڑی دور ہے، جلدی چلیں، صبح صبح نکلیں، اب کہتے ہیں واپس چلیں۔ فرمایا منزل تو پیچھے ہم چھوڑ آئے ہیں۔ عرض کیا منزل پیچھے کیسے چھوڑ آئے ہیں؟ فرمایا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود گئی تھی وہاں ہی حضرت خضر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہی حضرت خضر کی نشانی ہے، جس فضا میں خضر سانس لے رہے ہیں وہ فضا بھی حیات بخش ہے۔ جس فضا میں، جس ہوا میں حضرت خضر سانس لے رہے ہیں وہ ہوا، وہ فضا حیات بخش ہے کہ مردہ مچھلی کو زندہ کر رہی ہے۔ جناب موسیٰ واپس پلٹے، جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، ارد گرد تلاش کرنے لگے، دیکھا کچھ فاصلے پہ ایک شخص چادر لے کے لیٹا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ گئے، چادر ہٹائی اور حضرت خضر کو اٹھایا، پھر گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ میں اس میں سے جو عقیدہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں حضرت خضر لیٹے ہیں وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، جہاں حضرت خضر تشریف فرما ہے، حضرت خضر لیٹے ہیں، اس فضا میں بھی ایسی تاثیر ہے کہ مردوں کو زندگی عطا کر رہی ہے۔ جہاں خضر بیٹھے ہیں وہاں تو مردے زندہ ہو رہے ہیں، تو جہاں خضر کے بھی خضر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں خضر کے بھی خضر بیٹھے ہوں۔ گنبد خضرا مدینہ منورہ مرکز محبت، گنبد خضرا میں تو خضر کے بھی خضر بیٹھے ہیں، گنبد خضرا میں تو امام الانبیاء بیٹھے ہیں۔ حضرت خضر کی تاثیر اتنی ہے کہ ہوا میں حیات بخش تاثیر ہے۔ اگر جناب خضر اتنی تاثیر رکھتے ہیں تو جو خضر کے امام ہیں وہ کتنی تاثیر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں مردہ دل زندہ کیے جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں روحیں اجالی جاتی ہیں۔
مدینہ منورہ میں کوئی اخلاص اور محبت کے ساتھ حاضری دے کے دیکھے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے جو درے رسول پہ حاضر ہوتا ہے کبھی واپس نہیں پلٹتا، آ جاتا ہے، جسم آ جاتا ہے واپس، لیکن دل وہیں رہ جاتا ہے۔ اور جو آتا ہے مدینہ منورہ حاضری دیتا ہے، کوئی ادب و نیاز سے حاضری دینے والا خالی واپس نہیں آتا۔ مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مدینے میں رہے۔ مدینہ منورہ مرکز رحمت ہے، جہاں آج بھی دروازہ کرم کھلا ہوا ہے۔ حضرت داتا صاحب کے مرشدوں میں امام شبلی کا نام آتا ہے۔ امام شبلی فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک شخص کی میت لائی گئی اور دل کی آنکھوں سے انہوں نے اس شخص کے اعمال اور افعال کو دیکھا۔ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے یہ شخص بڑا گناہگار تھا، اتنا بدکار تھا، اس قابل نہیں تھا کہ اس کی میت حضور کے روزے پہ لائی جاتی، یہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، یہ اس قابل نہیں تھا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ امام شبلی نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، نماز جنازہ سے فارغ ہوئے۔ امام شبلی مسجد نبی کے کونے میں بیٹھے تھے، اٹھے، دوڑ کے گئے، میت کو کاندھا دیا، زاروں قطار رونے لگے۔ شاگردوں نے کہا حضرت پہلے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور اب میت کو کاندھا دے کے رو رہے ہیں، ذہن بدل کیسے گیا ہے، دل میں انقلاب کیسے آیا ہے؟ امام شبلی نے فرمایا میں نے کشف کی نظر سے دیکھا یہ شخص گناہگار بڑا ہے، اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، اس لیے میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہ اس لائق نہیں تھا کہ یہاں اس کی میت لائی جاتی۔ میں مراقبہ کرنے بیٹھ گیا، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں، قسمت کی آنکھیں کھل گئیں۔ امام الانبیاء کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا شبلی تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا حضور میرے کشف کی نظر سے یہ شخص گناہگار بڑا ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے، اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضور مسکرائے، فرمایا شبلی تیری نظر اس کے گناہوں پر گئی ہے، میرے دروازے پر نہیں گئی۔ صدقے یار تو نے یہ تو دیکھا گناہگار بڑا ہے، یہ نہیں دیکھا دروازہ رحمت للعالمین کا۔ سبحان اللہ، شبلی تیری نظر اس کے گناہوں پر پڑی، میرے دروازے پر نہیں پڑی۔ جو میرے دروازے پہ آ جاتا ہے رب کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ رحمت للعالمین کا دروازہ ہے، جو یہاں آئے گا اللہ کی رحمتیں پائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، شبلی تو نے اس کے گناہوں کو دیکھا، میرے دروازے کو نہیں دیکھا۔ حضور گناہگار بڑا ہے تو دروازہ بھی بڑا ہے، دروازہ بھی رحمت للعالمین کا ہے، جو اس دروازے پہ آتا ہے وہ اپنے گناہ بخشواتا ہے اور کرم سے حصہ پاتا ہے۔ ہمارے مسلک کے ایک عظیم ترجمان حضرت مولانا ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب، انہوں نے کتاب لکھی مدینہ الرسول، اس میں وہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں تھا اور سوچ رہا تھا مدینہ منورہ میں دو جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع دوسری ریاض الجنہ، دو جنتیں ہیں، ایک ریاض الجنہ دوسری جنت البقیع۔ یہی سوچتے ہوئے کہتے ہیں میں چل رہا تھا، ایک مجذوبہ دیوانی عورت، چھڑی اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے چھڑی سے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، کہنے لگی تعال یا آخی۔ میں اس کی طرف گیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کیا سوچ رہے ہو، مدینے میں دو جنتیں ہیں؟ لا کلو مدینہ جنت، یہ نہ کہو مدینے میں صرف دو جنتیں ہیں، یہ سارا مدینہ ہی جنت ہے، جنت ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مدینہ منورہ مرکز محبت، کائنات میں اونچا ترین مقام ہے سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل بیٹھتا ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں عالم مخلوقات کی انتہا ہے، پر جو سدرہ پر بیٹھنے والا جبریل ہے نا وہ بھی مدینے کا غلام ہے، اسے بھی جب سدرہ پہ چین نہیں آتا در رسول پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ بے لقائے یار ان کو چین مل جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔